بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج جو ہے اسلامیات کا جو ہے اسلامی کی جو چھٹی ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ ہجرت سے وصال تک ہے۔ اس ویڈیو سے پہلے ویڈیو 5 اور ویڈیو نمبر 4، یعنی اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے باب نمبر 4 اور باب نمبر 5، وہ بھی ہجرت سے وصال تک ہے، لیکن اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 جو ہیں وہ اس میں وہ مینشن کی ہوئے ہے۔ لیکن یہ ویڈیو جو ہے وہ پارٹ 3 کی ایف پی ایس سی اور پی پی ایس سی کی اسلامیات کے حوالے سے ہے، تو یہ آپ جو ہے نا حل کرتے ہیں، تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ تو چلیے بغیر دیر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سریہ موتا اور فتح مکہ کس ہجری میں ہوئے؟ 6 ہجری میں، 7 ہجری میں، 8 ہجری میں، 9 ہجری میں؟ تو سریہ موتا اور فتح مکہ جو ہے یہ 8 ہجری میں ہوئے تھے۔ کب ہوئے تھے جی؟ 8 ہجری میں۔ دوسرا سوال ہے، اسلام کا پہلا سفیر کسے کہا جاتا ہے؟ حارث بن عمیر، حارث بن زید، حارث بن عبداللہ، حارث بن عمر؟ تو یہ ہے جی دوست جواب، حارث بن عمیر کو اسلام کا پہلا سفیر کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، سریہ موتا 8 ہجری میں ہوئے، بتائیں موتا کس کا نام ہے؟ تو موتا جو ہے ایک گھاٹی کا، چشمے کا، پہاڑی اور وادی کا، تو موتا جو ہے ایک وادی کا نام ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سریہ موتا میں اسلامی لشکر کے سردار زید بن حارثہ کی شہادت کے بعد کون سردار بنے؟ تو ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب جو ہے وہ سردار بنے۔ درست جواب ہوگا جعفر بن ابی طالب۔ نیکسٹ کویشچن ہے، سریہ موتا میں اسلامی لشکر کے امیر جعفر بن ابی طالب کے بعد اسلامی لشکر کے سردار جو ہے نا یہ امیر لشکر کون بنے؟ حارث بن عمیر، عبداللہ بن رواحہ، خالد بن ولید، عمرو بن العاص؟ تو اس کا درست جواب ہے جی عبداللہ بن رواحہ۔ تو غزوہ سریہ موتا میں اسلامی لشکر کے سردار زید بن حارثہ تھے، ان کے بعد جو ہے ان کی شہادت کے بعد فوری جعفر بن ابی طالب نے کمانڈ سنبھال لی۔ ان کی جعفر بن ابی طالب کی وفات کے بعد، شہید ہونے کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے کمانڈ سنبھال لی۔ اور یہی اگلا سوال ہے کہ عبداللہ بن رواحہ کے بعد جو ہے نا کون بنے؟ تو وہ بنے تھے جی ثابت بن اکرم، ثابت بن اکرم۔ اور ثابت بن اکرم کے بعد جو ہے نا خالد بن ولید بنے تھے، اور انہوں نے اتنی جنگ کی تھی کہ ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ تو اگلا سوال ہے، آخر پر سریہ موتا میں کس نے رومیوں کو شکست سے فائز دی اور ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں؟ تو حضرت خالد بن ولید اس کا جواب ہے جی۔ 8واں سوال ہے، سریہ موتا کے بعد کس کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا؟ تو سیف اللہ کو سریہ موتا کے بعد جو ہے خالد بن ولید کو ہی نبی پاک نے لقب دیا تھا۔ 9واں سوال ہے، فتح مکہ میں کس دو قبائل کی لڑائیوں سے یہ فتح مکہ شروع ہوا تھا؟ بنی بکر، بنی خزاع، بنی قریظہ، بنی مخزوم، بنی اسد، بنی قینقاع؟ ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ بنی بکر اور بنی خزاع کی لڑائی سے فتح مکہ کا آغاز ہوا تھا۔ 10واں سوال ہے، فتح مکہ کے وقت نبی کریم کے ساتھ اونٹنی پر کون سوار تھے؟ زید بن حارثہ، حارث بن عمیر، خالد بن ولید، اسامہ بن زید؟ تو اسامہ بن زید جو تھے وہ نبی پاک کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے۔ 11واں سوال ہے، فتح مکہ کے بعد کون جاسوسی اسلامی لشکر میں پیش تھا؟ یعنی اسلامی لشکر کی جاسوسی کون کر رہا تھا؟ تو ابو سفیان جو ہے اسلامی لشکر کی جاسوسی میں پیش تھا۔ 12واں سوال ہے، فتح مکہ کے بعد ڈر سے کس نے اسلام قبول کر لیا اور فتح مکہ کے بعد پہلے مسلمان کہلایا؟ تو ابو سفیان نے ڈر کر جو ہے اسلام قبول کیا تھا۔ درست جواب ہے ابو سفیان، ویشی ہندا نہیں، نہ ہی عبداللہ بن ابی ہے۔ 13واں سوال ہے، حضور نے خانہ کعبہ کی کنجی کس کو دے رکھی تھی؟ تو یعنی خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس تھی؟ زید بن زبیر بن العوام، عثمان بن طلحہ، زید بن حارثہ، اسامہ بن زید؟ تو دوست جواب ہے عثمان بن طلحہ، ان کے پاس چابی تھی۔ 14واں سوال ہے، فتح مکہ کے بعد کتنے کافر مارے گئے؟ 20، 21، 22 یا 24؟ تو اس کو دوست جواب 22 کافر مارے گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ نیکسٹ سوال، نبی کریم فتح مکہ کے بعد مکہ میں کتنے دن رہے؟ 11، 20، 21، 22؟ تو اس کے لیے دوست جواب ہے کہ نبی پاک جو ہے 11 دن فتح مکہ کے بعد جو ہے نا کے وقت جو تھے وہ مکہ میں رہے۔ 16واں سوال ہے، غزوہ حنین کس ہجری میں پیش آیا؟ 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری؟ تو غزوہ حنین جو ہے وہ 8 ہجری میں پیش آیا تھا۔ 17واں سوال ہے، عہد ابی بکر میں جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کو کس نے قتل کیا؟
واشی، ہندا، ابو سفیان تینوں نے مل کر، تو واشی نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا، اور عہد ابو بکر میں یہ ویسی نے یہ کام کیا تھا۔ اور ویشی کون تھا؟ اس نے پہلے جو تھا حضرت حمزہ کو کچھ بھی شہید کیا تھا، اور جبیر بن معتم کا غلام تھا، اس کے کہنے پر اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اور بعد میں ابو سفیان کی بیوی جو ہندا ہے اس نے حضرت حمزہ کا کچا کلیجہ جو ہے وہ چبایا تھا۔ 18 سوال ہے، غزوہ حنین تو 8 ہجری میں ہوا، بتائیں غزوہ طیف کس ہجری میں ہوا؟ تو غزوہ طیف 6 ہجری میں، 7 ہجری میں، 8 ہجری، 9 ہجری میں۔ تو غزوہ طیف جو تھا 8 ہجری میں ہوا تھا، غزوہ حنین کے ساتھ ہی۔ تو 19واں سوال ہے، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم کو قبیلہ وادن اور ثقیف کے سردار کے بارے میں جو خبر دی گئی، جس کی وجہ سے یہ غزوہ رونما ہوا، تو وہ سردار کون تھا؟ تو وہ سردار تھا عبد الرحمن بن مالک، عبد الرحمن بن عوف، مالک بن عوف نصری، کعب بن ابی۔ تو کون تھا؟ مالک بن عوف نصری۔ 20واں سوال ہے، دو مشہور قصیدے کس عربی شاعر کے ہیں؟ بانہ سعد اور بردہ شریف۔ تو یہ ہیں جی امراء القیس، کعب بن زبیر، حسان بن ثابت، ان میں سے کوئی نہیں، یہ کعب بن زبیر کے ہیں۔ 21واں سوال ہے، اتبا اور رتیبہ نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کر لیا، وہ کس کے بیٹے تھے؟ تو وہ تو ابو لہب کے بیٹے تھے۔ 9 ہجری میں سب سے مشہور کون سا غزوہ پیش آیا؟ تو 9 ہجری میں غزوہ تبوک جو ہے وہ پیش آیا تھا۔ تو 23 سوال ہے، تبوک کس ملک کا شہر ہے؟ شام کا، ایران کا، عراق کا، سعودی عرب کا۔ تو تبوک جو ہے وہ شام کا شہر ہے۔ 24 سوال ہے، غزوہ تبوک کے وقت منافقین کی پہچان کے لیے کون سی صورت نازل ہوئی؟ تو سورۃ بقرہ، سورۃ توبہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النحل۔ تو یہ سورت جو توبہ نازل ہوئی تھی، دوست جواب ہے سورۃ توبہ۔ 25 مروز یہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار مسلم کذاب کا تعلق جو محمد سے تھا، اس کو انسی، اس نے بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ بغداد، دمشق، صنع، فلسطین۔ تو یہ سند سے تھا اس کا تعلق۔ 26 سوال ہے، عدی بن حاتم طائی نے کس ہجری میں اسلام قبول کیا؟ 6 ہجری، 7 ہجری، 8 ہجری یا 9 ہجری؟ تو اس کا درست جواب ہے 9 ہجری میں اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ 27 سوال ہے، اہل یمن کو تعلیم دینے کے لیے نبی کریم نے کس کو یمن کا معلم و گورنر بنا کر بھیجا؟ معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشری، یا خالد بن ولید، زید بن حارثہ، یا ان چاروں کو، یا کسی کو بھی نہیں، ان دونوں کو بھیجا تھا، معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ بن اشری۔ 28واں سوال ہے، نبی کریم نے خطبہ حجۃ الوداع کس ہجری میں دیا؟ 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری؟ تو خطبہ حجۃ الوداع جو تھا وہ 10 ہجری میں دیا گیا تھا۔ حضرت ماریہ حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے تھے، ان کا انتقال کس ہجری میں ہوا؟ 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری؟ تو ان کا جو انتقال جو ہے وہ 9 ہجری میں ہوا تھا۔ نیکسٹ سوال ہے، کس نے بوجہ علالت نبی کریم کی غیر موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائیں؟ تو حضرت ابوبکر نے ہی 17 نمازیں پڑھائی تھی۔ 31واں سوال ہے، نبی پاک کی وفات تو 11 ہجری کو ہوئی، درست عیسوی تاریخ کیا ہے؟ تو 8 جون 632 درست عیسوی تاریخ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، نبی کریم کے خطبہ حجۃ الوداع جبل رحمت کے سامنے کس مسجد میں انہوں نے دیا تھا؟ تو جبل رحمت کے سامنے مسجد نمرہ میں انہوں نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ سوال نمبر 33 ہے، عبداللہ بن ابی کی موت کس ہجری میں ہوئی؟ تو عبداللہ بن ابی کی موت جو ہے نا وہ 9 ہجری میں ہوئی تھی، یہ بہت بڑا منافق انسان تھا۔ 34 سوال ہے، عام الوفود کا سال کس ہجری کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ ہے 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری یا 10 ہجری؟ تو عام الوفود کا سال جو ہے جس میں فتح مکہ ہوا تھا، تو یہ کہا جاتا ہے 8 ہجری کو عام الوفود کا سال کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف یہ 34 سوال شامل کیے گئے ہیں۔ اس طرح پہلی ہجری سے لے کر 11 ہجری تک تمام جو ہے سوال جو اہم تھے ان کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، خدا حافظ۔